سامنے رکھتا ہوں. پہلی روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرماتے ہیں, جو میں نے بہرحال ترتیب تو مختلف احادیث کی کتابوں میں آتی ہے, بہرحال میں نے اپنی ایک ترتیب دی ہے اس کو کہ چھوٹے معاملات سے سنگین معاملات کی طرف میں اس کو لے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعاء الجاہلیہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں. ٹھیک. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جب غم کی حالت ہو, کوئی صدمہ اس پر آ جائے, کوئی مشکل اس پر آ جائے, جو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے اور اپنے گریبان کو چاک کرے, اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور جہالت کی جو باتیں ہیں یا جہالت کی پکارے. 3 باتیں بیان کی. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو جب کوئی غم ہو جائے, کوئی صدمہ پہنچے, کوئی مر جائے, کوئی نقصان ہو جائے تو اپنے گالوں کو پیٹے یا اپنے جسموں کو مارے, ضرب کا لفظ ہے, یا وہ اپنے گریبان کو, کپڑوں کو چاک کرے, یہ بتانے کے لیے مجھ پہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے. یا آپ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ایسی پکارے, ایسی بات کرے جب اس پہ کوئی غم یا کوئی نقصان یا کسی کی موت ہو جائے, ایسی پکارے جو جہالت کی پکارے. مطلب جہالت میں جو لوگ جس طرح سے پکارتے, جس طرح کی باتیں جب ان پر کوئی غم آ جاتا, چونکہ ان کے پاس تو کوئی اسلامی عقیدہ نہیں تھا تو لہٰذا وہ ایسی باتیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہوتی, اللہ کی تقدیر کے خلاف ہوتی. ٹھیک ہے. اور جو ناپسندیدہ, اسلام نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا, یاد رکھیں. تو 3 لوگ جو یہ کام کرے آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سالہ سال اور صدی در صدی جو ہے کچھ لوگوں کی غم یا کچھ نقصانات یا کچھ خسارہ یا کچھ ہار مناتے ہی رہتے ہیں اس کو, جبکہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو غم کرے اور جو ہے اپنے گالوں کو پیٹے. اب کوئی صدمہ ہو گیا کسی شخص پہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی صدمہ ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو مارتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اگر غم ہو جائے اور جس انسان کو شریعت کا حکم نہیں معلوم, کتاب و سنت کیا کہتے ہیں اسے علم نہیں ہے, تو دیکھیے جب کوئی نقصان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مارتا ہے, سینہ پیٹتے ہیں, گالوں پر مارتے ہیں, بال کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو چوڑیاں ہو تو عورت توڑ دے رہی کہ اس کو خبر آ گئی بیٹا مر گیا, شوہر مر گیا, فلاں ہو گیا, یا چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, جسموں کو نقصان پہنچا لیتے ہیں, مطلب اپنے آپ کو مار کے خون نکال دیتے ہیں, وہ ہم میں سے نہیں. دوسرا جو کپڑوں کو پھاڑ دے رہے غم میں. عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی غم کی خبر آتی تو وہ اپنے چہرے پر مارتے, قریش میں یہ طریقہ تھا, پیٹتے. ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے اپنے کپڑوں کو چاک کرتے, پھاڑ دیتے تاکہ بتائے کہ کتنا ہمیں غم ہے. اور آپ نے فرمایا تیسری چیز ایسی پکارے جو جہالت کی پکار تھی, مطلب ایسی باتیں کرے جو دور جہالت کی باتیں تھی. ٹھیک. جیسے کہ اللہ کو کیا ہمیں ہی تکلیف پہنچانا تھی, کیا ہمارا ہی گھر ملا تھا, ٹھیک ہے, یا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے, حالانکہ میں نے اتنی عبادت اللہ کی پھر بھی اللہ نے یہ چیز مجھ سے چھین لی, ہے نا. ہوتا ہے نا اس طرح کی باتیں لوگ بولتے ہیں. ٹھیک. تو یاد رکھیے یہ تو کچھ کلمات تو گناہ ہے اور کچھ کلمات تو کفر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو کیا میرا ہی بیٹا ملا تھا, ہمارے ہی لوگ ملے تھے, ہے نا, تو کفریہ کلمات. یا کچھ نقصان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ہی گھر ملا تھا کہ یار پڑوسی تو اتنے امیر تھے نا, ان کا نقصان ہو جاتا تو کیا ہوا, تو گویا آپ اس سے حسد رکھتے ہیں, تو یہ تو گناہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کیا میرا ہی گھر ملا تھا, اللہ کو کیا میری چیز ملی تھی, میں نے اتنی محنت کی, تو یہ کفر ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کے خلاف بات کریں. ٹھیک. تو لہٰذا ہم اس معاملے میں بہت احتیاط کریں. جب بھی کوئی غم ہو, کوئی صدمہ ہو, کسی کا انتقال ہو جائے تو کبھی بھی ہم جو ہے اپنے چہروں کو نہ مارے, کپڑوں کو چاک نہ کریں. اسلام نے غم کا طریقہ بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جو ہے بیٹی کے جو ہے آپ کے جو ہے نواسے تھے, ان کے انتقال کی خبر ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے, بس اتنا آپ نے کی, اور فرما رہے تھے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا, اور ہم ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرے, بس اتنا آپ نے کہا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول فرمایا, ان کو لگا کہ یہ تو نبوت کے خلاف ہے رونا. کہا آپ روتے ہیں, تو کہا آنسو اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک. مطلب اتنے کی اجازت ہے غم کی کہ آدمی روئے اس کے لیے, لیکن چہرے پر مارنا, کپڑوں کو چاک کرنا, یا یہ کہنا ہمارا ہی گھر ملا تھا, ہمارے ہی لوگ ملے تھے, ہمارا ہی خاندان ملا تھا, ہماری بستی ملی تھی, ہم ہی ملے تھے, کیا ہمارا ہی مال تھا, کیا میری گاڑی ہوتا ہے نا بہت سے لوگ کچھ بھی نقصانات پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہرگز یہ جائز نہیں. خاموشی اختیار کر لیجئے. آنسو بہا دینا کچھ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, یہ غم کا طریقہ ہے. 3 دن انسان کو انتقال کر جائے تو غم کرے, کوئی چیز نقصان ہو جاتا آئندہ ایسے کام کو کرنے کی کوشش نہ کریں, اور یہ بات کو سمجھے کہ یہ تقدیر تھی میری, یہ ہونا لکھا تھا, ابھی نہیں. ہماری اس کائنات کی وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر وہ چیز لکھ دی تھی جو ہونا تھی. صحیح مسلم کی روایت. ٹھیک ہے. تو یہ ہونا تھا. آئندہ جو احتیاط کرنا آپ کر سکتے ہیں, یہ پچھلے پہ غم منانا, ماتم کرنا, نوحہ کرنا, مرثیہ کرنا, اسی طرح چہروں کو پیٹنا, کپڑوں کو پھاڑنا, برے کلمات ادا کرنا, ہرگز کوشش نہ کرے کہ ایسی کوئی چیز آپ سے یا ہم سے کوئی غم میں, کوئی صدمے میں, کسی کی موت پر ہرگز ہونے پائے. ٹھیک. مطلب ہرگز نہ ہونے پائے ایسا کوئی کام. تو پہلے روایت جو میں آپ کے سامنے رکھی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غم ہو جائے تو چہروں کو پیٹے, کپڑوں کو چاک کرے, اور جو ایسے کلمات ادا کرے جو جہالت میں لوگ کلمات ادا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے, مطلب وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے, وہ میری سنت پر نہیں ہے, وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے. ٹھیک. آئیے آگے دوسری چیز